اس ذکر کی کرامت یہ ہے کہ اگر گونگا بھی کرے تو وہ بولنے لگتا ہے۔ پروردگار عالم وہ پروردگار کے جس نے انسان کو خلق کرنے سے پہلے ہادی کو بنایا اور اس کائنات میں انسان کو بھیجنے سے پہلے ہادی کو بھیجا۔ میں یوں کہوں کہ جس کو پہلا انسان بنایا اسی کو ہادی بنایا، اسی کو ہادی بنایا۔ اس نے 1,24,000 نبی بھیجے تاکہ انسان ہدایت پا سکے، تاکہ انسان اپنی دوریوں کو کم کر سکے۔ اجازت بہت ہی معذرت کے ساتھ بولتا ہوں، بسم اللہ۔ اللہ نے قرآن بھیجا کیوں؟ تاکہ جو انسان کے درمیان یہ فاصلہ ہے، یہ دوریاں ہیں، یہ کم ہو سکے، یہ ختم ہو سکے اور انسان ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے لگے۔ اللہ نے قرآن اس لیے بھیجا، جہاں تمام مقاصد قرآن بھیجنے کے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ انسان متحد ہو کر رہے اور راہ راست پر آ جائے۔ لیکن ہم نے معاشرے میں الٹا ہی حساب دیکھا۔ کیا انسان قریب ہونے کی بات تو دور ہوتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے الگ ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہا بھائی اس میں قرآن کی خطا ہے؟ کہا نہیں، قرآن کی خطا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہے وحدہ لا شریک کا کلام جو لا عیب ہے، جس کے بارے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ قرآن کی خطا نہیں ہے۔ قرآن کی وجہ سے لوگ دور نہیں ہو رہے ہیں بلکہ تاریخ کی وجہ سے دور ہو رہے ہیں۔ لوگ قرآن کی وجہ سے دور نہیں ہو رہے ہیں، لوگ تاریخ کی وجہ سے دور ہو رہے ہیں۔ لوگوں کا اختلاف تاریخ کی وجہ سے کیوں؟ تاریخ اس لیے کہ تاریخ وحدہ لا شریک کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام ہے۔ ٹکسالوں نے درہم و دینار دے کر تاریخ لکھوائی گئی۔ تاریخ، ایک مثال پیش کروں، تاریخ اور قرآن بھائی دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ وہ جو پہلے تاریخ پڑھتا ہے پھر قرآن پڑھتا ہے، توجہ رکھیے گا، جو تاریخ پڑھنے کے بعد قرآن کو سمجھتا ہے، جو تاریخ پڑھنے کے بعد قرآن کو سمجھتا ہے، ایک نظریہ وہ۔ دوسرا نظریہ جو پہلے قرآن پڑھتا ہے، کہاں بیٹھے، جو پہلے قرآن پڑھتا ہے پھر تاریخ پڑھتا ہے، پہلے قرآن پڑھتا ہے پھر تاریخ کو پڑھتا ہے۔ مثال دے دوں، جو پہلے تاریخ پڑھتا ہے اور بعد میں قرآن پڑھتا ہے، تاریخ کی نگاہ سے قرآن کو سمجھتا ہے، تاریخ کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب تمام صحابہ کی اولاد نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہ کی؟ جو پہلے تاریخ پڑھتا ہے، جو پہلے تاریخ پڑھتا ہے اور پھر قرآن پڑھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ حسین، جب تمام صحابہ کی اولاد نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے کیوں نہ کی؟ لیکن جو پہلے قرآن پڑھتا ہے پھر تاریخ پڑھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب امام حسین نے یزید کی بیعت نہ کی تو صحابہ کی اولاد کو کس نے حق دیا؟ جو پہلے قرآن پڑھتا ہے وہ پڑھتا ہے ابنانا و ابناکم۔ وہ حسین کو رسول کا صحابی نہیں سمجھتا بلکہ رسول کا بیٹا سمجھتا ہے۔ اما جب رسول کے بیٹے نے یزید کی بیعت نہ کی تو صحابہ کی اولاد کو کس نے بیٹے نے یزید کی بیعت نہ کی تو صحابی کی اولاد کو کس نے حق دیا؟ یزید کی بیعت کرنے۔ زندہ باد۔ کربلا کے میدان میں امام حسین
فرما رہے تھے کہ صرف نماز کو بچانے نہیں آئے تھے، شریعت کو بچانے آئے تھے، سنت علی کو بچانے آئے تھے، سنت محمدی کو بچانے آئے تھے۔ نماز تو ضمناً بچ گئی، ورنہ آپ دیکھیے ادھر بھی نماز پڑھنے والے تھے، ادھر بھی نماز پڑھنے والے تھے نا، ادھر بھی تشہد، ادھر بھی تشہد، ادھر بھی سلام، ادھر بھی سلام، توجہ رکھیے۔ لیکن تاریخ نے جب بھی امام حسین کا ذکر کیا اور صحابہ حسین کا ذکر کیا تو کیا کہا؟ بس حسین کے صحابی اور حسین کے چاہنے والے۔ اور جب بھی لشکر یزید کا ذکر کیا تو کیا کہا؟ یزیدیوں نے حسین کو قتل کیا۔ 1400 سال سے تاریخ آ رہی ہے چلتی ہوئی، 1400 سال سے کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیے، سب نے یزیدیت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ حسین کو یزیدیوں نے قتل کیا ہے۔ توجہ رکھیے، جبکہ قرآن ادھر بھی تھا، قرآن ادھر بھی تھا، نماز ادھر بھی ہو رہی تھی، نماز ادھر بھی ہو رہی تھی، نماز ادھر بھی ہو رہی تھی۔ عصر کے وقت، نماز ظہر کے وقت امام حسین کے پیچھے نماز پڑھنے والے صرف 10 یا 11 افراد تھے، اور ادھر پورا لشکر۔ تاریخ نے 20,000 سے لے کے 30,000 سے لے کے 6 لاکھ تک کی تعداد لکھی ہے۔ ادھر 6 لاکھ کا لشکر، ادھر 10 یا 11 افراد۔ نمازیں دونوں نے الگ الگ پڑھی، حسین کی نماز الگ، یزیدیوں کی نماز الگ۔ حسین کی نماز جس نے حسین کے پیچھے نماز پڑھی اس کو تاریخ حسینی لکھتی ہے۔ جس نے نماز حسین کے پیچھے پڑھی تاریخ اس کو حسین لکھتی ہے۔ جس نے نماز یزیدی لشکر نے پڑھی اس کو تاریخ یزیدی لکھتی ہے۔ جبکہ قرآن میں تشہد، ان کی بھی نماز میں تشہد، ان کی نماز میں تشہد، قرآن ادھر بھی پڑھا جا رہا ہے، نماز میں قرآن ادھر بھی پڑھا جا رہا ہے، سلام ادھر بھی ہے، سلام ادھر بھی ہے، تشہد ادھر بھی ہے، تشہد ادھر بھی ہے، قرآن ادھر بھی، قرآن ادھر بھی، مسلمان ادھر بھی، مسلمان ادھر بھی۔ 1400 سال سے آج تک اس منبر کے حق کی قسم، 1400 سال سے آج تک ہم یہی تو سمجھاتے آ رہے ہیں، جو ان کو چھوڑ کے نماز پڑھے وہ یزیدی ہوتا ہے، صحابی نہیں ہوتا۔ جو ان کو چھوڑ کے نماز پڑھے وہ یزیدی ہوتا ہے، صحابی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ان کو چھوڑنے کے بعد نماز نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ کیوں؟ یہ روح نماز ہے، اگر نماز سے روح نماز کو نکال لیا جائے تو کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے تو امام حسین نے بتایا کربلا کے میدان میں نماز الگ پڑھ کے کہ جب تک یہ کائنات موجود رہے گی حسین کی نماز یاد رہے گی، جب تک کائنات موجود رہے گی حسینی اور یزید میں فرق موجود رہے گا، اور کوئی عقل کا اندھا تاکہ یہ نہ کہہ سکے کہ یہ بھی مسلمان تھے، یہ بھی مسلمان تھے، یہ بھی نمازی تھے، یہ بھی نمازی تھے۔ نماز تو اس کی نماز ہوتی ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو۔ نمازی وہ نمازی ہے کہ جس کے دل میں علی کی ولایت ہو۔ اگر ان کی ولایت نہیں تو نماز کچھ بھی نہیں۔ بھائی شیطان کون تھا؟ 6000 علماء کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں، 6000 سال زمین پر جس نے اللہ کی عبادت کی، 6000 سال جس نے زمین پر اللہ کی عبادت کی، اور اتنی عبادت کی کہ ملائکہ نے اللہ سے درخواست کی، پروردگار تیرا نیک بندہ ہے، تیرا عابد بندہ ہے، نمازی بندہ ہے، اسے آسمان پہ بلا لے۔ اللہ نے آسمان پہ بلایا، لیکن جیسے ہی اعلان خلافت ہوا، توجہ رکھیے گا، جیسے ہی اعلان خلافت ہوا تو کیا ہوا؟ ساری نمازیں بیکار۔ میں کہوں گا پروردگار تو علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر تیری قدرت ہے، تو نہ چاہے تو کائنات میں پتا نہ ہلے، تو نہ چاہے تو کائنات اپنی جگہ ٹھہر جائے، تو علی کل شیء قدیر، مالک و مختار تو، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار،
تجھے خلیفے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر ضرورت تھی بھی تو تو نے اعلان کیوں کیا؟ اور اعلان کرنے کے بعد کتنے عرصے بعد اللہ نے آدم کو خلق کیا؟ بھائی اللہ اگر آدم کو اسی وقت خلق کرتا اور فرشتوں سے کہتا کہ سجدہ کرو تو فرشتے منع کرتے؟ نہیں کرتے نا۔ اللہ نے اعلان کیا ہم روئے زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں، اور پھر آدم کو خلق کیا، پھر کہا سجدہ کرو۔ میرے پروردگار اگر تو اعلان کیے بنا آدم کو خلق کر لیتا اور بنا دیتا خلیفہ، بھیج دیتا زمین پر، تو کیا فرشتے منع کرتے سجدہ کرنے کے لیے؟ کہا نہیں، ہم خلافت کا اعلان کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری بارگاہ میں غلط فکر والا کون ہے۔ کیا سن رہے ہو؟ ہم خلافت کا اعلان کر کے اپنی بارگاہ میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ غلط فکر والا کون ہے۔ جملوں کو بدلوں، ہم اپنی بارگاہ میں اعلان کر کے خلافت کا اعلان کر کے دیکھنا چاہتے ہیں منافق کون ہے۔ ہم اپنی بارگاہ میں اعلان کر کے خلافت کا اعلان کر کے دیکھنا چاہتے ہیں منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ بڑی آہستہ سے جملہ کہوں گا، یہ آپ کے اوپر آپ کس طرح سنیں گے۔ اب ہمیں یہ پتا چلا اللہ نے خلافت کا اعلان کر کے اپنی بارگاہ میں یہ دیکھا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ تو بھائی ہمیں کہنے دیجئے یہ اعلان خلافت ہی سے پتا چلتا ہے کہ مومن کون ہے۔